ناظرین کرام، پاکستانی تاریخ میں بہت ساری سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ مذہبی شخصیت بھی سیاسی طور پر منظر عام پر آئے۔ ان میں سے بہت سی تحریکوں کو اوپر آنے میں وقت لگا اور کافی ساری غیر معروف طور پر ہی ختم ہو گئی، اور بہت کم ایسی تھی جو کم وقت میں معروف ہوئیں، جن میں سے ایک تحریک لبیک پاکستان بھی تھی اور اس کے بانی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تحریک لبیک کا جنم حادثاتی طور پر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس جماعت کے وجود میں آنے والے عوامل نے جماعت کو حادثاتی جگہ بخشی اور پھر یہ پوری طرح ملک مذہبی، معاشرتی اور سیاسی طور پر چھا گئی۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے وجود میں آنے کی کیا وجوہات تھیں، تحریک لبیک پاکستان کو بنانے کے پیچھے کون لوگ شامل تھے، ٹی ایل پی کو بنانے کے کیا مقاصد تھے، ٹی ایل پی اتنی جلدی کس طرح سیاسی افق پر چھا گئی، تحریک لبیک پاکستان کو بین کرنے کی کیا وجوہات تھی، تو ان تمام فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ایپیکس شو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو سے بخوبی آگاہ رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیر کی اپنی ٹائٹل ویڈیو 5 تحریک لبیک پاکستان فیکٹس۔ تحریک لبیک پاکستان کے پیدا ہونے کی پہلی وجہ 2011 میں اس وقت بنی جب پنجاب کے سابق گورنر سلمان تحصیل کو اس کے گارڈ ممتاز قادری شہید نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ سلمان تحصیل پر الزام تھا کہ اس نے پاکستان کے قانون 295 سی یا تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا ہے، جس پر وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا۔ شریعت کے مطابق جو شخص بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسیہ ملعون جو توہین رسالت کی مرتکب تھی اس کی سرپرستی بھی کر رہا تھا، جس پر کافی زیادہ علماء کرام نے اسے واجب القتل قرار دیا، اور پھر ممتاز قادری شہید نے گولیاں مار کر سلمان تحصیل کو جہنم رسید کیا، جس پر پولیس نے ممتاز قادری کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ خبر میڈیا کی سرخیوں میں آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے کھلم کھلا ممتاز قادری کو اس کے کام کو سراہنے لگے اور اسے غازی جیسے لقب سے بھی نوازا۔ دوسری وجہ، جب ممتاز قادری کو 29 فروری 2016 کو راولپنڈی سینٹرل جیل پر پھانسی دے کر شہید کیا گیا تو ملک کی تمام مذہبی جماعتوں میں غم اور غصہ بڑھ گیا، جس کے بعد ثروت قادری کی جماعت، سنی تحریک پیر افضل قادری کی عالمی تنظیم اہل سنت جماعت، ڈاکٹر اشرف جلالی کی پاکستان اہل سنت والجماعت اور علامہ خادم حسین رضوی کی فدیانہ ختم نبوت جماعت نے مل کر ایک اتحادی گروپ تشکیل دیا جس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جماعت کے امیر مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے اور ڈاکٹر اشرف جلالی اور پیر افضل امیر کے روح رواں بن گئے۔ اس کے بنیادی مقصد ناموس رسالت قانون 295 سی کی حفاظت کرنا اور ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا جو توہین رسالت کی سرکوبی یا اس کے مرتکب ہو رہے ہوں، اور قادیانیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ کھڑا کرنا ہے تاکہ ان کی ملک میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ 2017 میں سرکاری طور پر الیکشن کمیشن میں ٹی ایل پی نے خود کو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے رجسٹر کروایا۔ 17 ستمبر 2016 میں نواز شریف کی نااہلی پر خالی ہونے والی سیٹ پر حلقہ N 120 پر ٹی ایل پی نے اپنا پہلی دفعہ امیدوار کھڑا کیا، جسے تیسری پوزیشن لے کر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 2017 میں حکومت نے ختم نبوت کے بل میں رد و بدل کیا تو تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا دے کر راولپنڈی اور اسلام آباد کو بند کر دیا۔ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہا جب تک وزیر قانون زید حامد نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو 2018 میں ٹی ایل پی نے تمام مذہبی جماعتوں کی نسبت سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی اور مجموعی طور پر 3 سیٹیں بھی حاصل کی۔ کراچی کے علاقے لہاری میں تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ نے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی نسبت زیادہ ووٹ حاصل کیے اور مجموعی ووٹ 22 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ عوام ساری پارٹیز کو آزما چکی تھی، سب سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے لوگوں کا دن بدن رجحان ٹی ایل پی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسیہ ملعون کے کیس کی دوبارہ سماعت کی اور اسے معصوم قرار دے کر چھوڑ دیا، جس پر پیر افضل قادری نے سپریم کورٹ کے 3 ججز جنہوں نے آسیہ ملعون کے کیس کو سنا تھا انہیں واجب القتل قرار دے دیا اور دوبارہ ملک گیر دھرنوں کا اعلان کیا، جس پر لاکھوں اراکین سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ گورنمنٹ نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان سے معاہدہ کیا کہ اس کیس کو دوبارہ تحقیق ہوگی اور اس ٹائم تک آسیہ ملعون کو ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا، لیکن گورنمنٹ نے اچانک ہی کافی زیادہ ٹی ایل پی کے اراکین اور اس کے امیر کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران ہی گورنمنٹ نے آسیہ ملعون کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ بعد میں دوبارہ کچھ معاہدے ہوئے جس پر احتجاجی دھرنوں کا اختتام ہوا، لیکن کچھ ٹائم بعد جب فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں گستاخی کی گئی تو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے دل غم سے بھر گئے، تو وہیں ترکی جیسے ملک نے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا۔
اور ہماری گورنمنٹ نے اس ساری صورتحال کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا، جس پر تمام مذہبی جماعتوں نے گورنمنٹ کی اس عمل پر شدید مذمت کی، لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر تحریک لبیک پاکستان نے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اسلام آباد میں ایک بار پھر دھرنا دیا، جس کا مقصد تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے اور ان سے ہمیشہ کے لیے ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن ابھی دھرنا جاری تھا کہ امیر جماعت خادم حسین رضوی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملے، جس سے جماعت کو بہت جھٹکا لگا۔ کچھ دن کے بعد ہی جماعت کا نیا امیر خادم حسین رضوی کا صاحبزادہ سعد رضوی کو مقرر کیا گیا، جس سے جماعت نے ایک نیا رخ لے لیا۔ اگر تحریک لبیک پاکستان کے بین ہونے کی وجہ دیکھی جائے تو اس کی دو طرح کی وجوہات ہیں، ایک گورنمنٹ کی بتائی گئی وجہ اور دوسری جو عام شہری کے سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ کو اسے سمجھنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے بننے اور عروج کی وجہ جو میں بیان کر چکا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد بھی سعد رضوی نے وہی موقف جاری رکھا، جس پر گورنمنٹ نے تحریک لبیک پاکستان سے فرانس کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ کیا جو 16 اپریل کو پورا ہونا تھا، جس پر عمل درآمد کرنے کا عمران خان نے خود بھی کہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کے امیر کو گرفتار کر لیا گیا، جس پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹی ایل پی کے کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ گورنمنٹ نے مذاکرات کی بجائے طاقت کا استعمال کیا، جس سے پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ رزلٹ میں پولیس کے چند اہلکار شہید ہوئے اور کافی تعداد میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکن بھی شہید ہوئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے انسداد دہشت گردی کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا۔ گورنمنٹ کے اس عمل پر ہر طبقے کے لوگ حیرت کا شکار تھے کہ گورنمنٹ نے نہ تو کوئی اسمبلی میں اس حوالے سے بل پیش کیا، نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کو وارننگ لیٹر دیا، صرف اتنا بیان دیا کہ فرانس کے سفیر کو بھیجنے کا مطلب پوری یورپی یونین سے تعلقات خراب کرنے ہیں، جس سے ہمارے قرضے لینا بند ہو جائیں گے اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے، جو حد سے زیادہ گھٹیا موقف ہے۔ دوسری وجہ گورنمنٹ کے اس عمل سے ہی سمجھ میں آتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے دن بدن عروج پکڑنا، جس سے گورنمنٹ اور باقی کچھ پارٹیز کو بھی ڈر تھا کہ یہ آنے والے الیکشن میں ہمارے ووٹ بینک کو نقصان پہنچائے گی، اگر یہ طاقت یا اقتدار میں آتی ہے تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ فضل الرحمان نے گورنمنٹ کو وارننگ دی تھی کہ وہ عید کے بعد بہت بڑا مارچ کریں گے، جس کا گورنمنٹ کو بہت ڈر تھا، اس لیے یہ عمل دکھانا ان کے لیے وارننگ بھی تھا۔ لیکن اس معاملے پر میں آرگومنٹ کروں تو ہمارے ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا تھا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملک میں عزت نہیں ہے تو اس ملک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیوں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی گئی تھی؟ ناظرین کرام، آپ گورنمنٹ کے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں بھی کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ایبک اسٹور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔